السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور اسلام کی خاطر دین اور اسلام کی سربلندی کی خاطر جن کو دعاؤں میں مانگا تھا اور جس کے ڈر اور خوف سے شیطان بھی راستہ بدل لیتا تھا بھاگ جاتا تھا، اور جن کے عدل اور انصاف کا آج بھی دنیا میں بول بالا ہے اور جن کی رحم دلی آج بھی دنیا میں مشہور ہے، کیا آپ کو ان کی شہادت کا دن یاد ہے؟ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 27 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے آگے بڑھ کر خنجر سے پہ در پہ وار کیے، لگاتار وار کیے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر ضروری وصیتیں کی۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو زخموں کی تاب نہ لا سکے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ یوں یہ عدل اور انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی کرنی چھوڑ گیا۔ اور کیا آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا۔ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بہادری پر یہودی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ کروا دیتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آج ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آرام فرما رہے۔ جب آپ شہید ہو گئے تو جنازہ تیار ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے آپ کو اپنے دوستوں کے پاس دفنا دیا گیا۔ حضرت عمر یکم محرم الحرام 24 ہجری بروز ہفتے کو شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے سن ہجری جاری کیا اور بیت المال بنایا اور تراویح کی سنت شروع کی۔ رات کا چوکیدار مقرر کیا۔ شراب پینے پر 80 درے مقرر کیے۔ مسافروں کے واسطے سرائیں بنائیں۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مسافروں کے واسطے سہولیتیں فراہم کی۔ مسجد نبوی کو وسیع کرایا۔ مقام ابراہیم پہلے کعبہ شریف سے ملا ہوا تھا، اس کو وہاں ٹھہرایا جہاں ابھی تک موجود ہے۔ سب سے پہلے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہا تھا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین کا لقب شروع ہوا۔ سرکاری دفتروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی تکلیف زدہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی تکلیف کو دور کرتے۔ یہ تھا آپ کا عدل اور انصاف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر نے جب آخری حج کیا، واپسی پر ہم جس وقت محصب میں جو مکہ مکرمہ کے ساتھ ہے پہنچے تو میں نے آواز سنی تھی کہ اے امیر المؤمنین برکت دے، اللہ تعالیٰ اس چمڑے میں جو پارا پارا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ وہ باتیں جب حضرت عمر نے سنی تو فرمایا یہ باتیں جنگ بدر اور جنگ احد میں بھی تھیں۔ پھر وہ حضرات شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حاکم ہو تو ایسا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حاکم ہو تو ایسا ہو، کیونکہ ایک بار عرب میں ایک دفعہ سخت قحط پڑ گیا۔
یعنی سعودی عرب میں ایک بار سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک گھی، دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں نہ فروخت ہونے لگے، یعنی نہ بیچا جائے، اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت، اب آپ کا عہد پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملے، اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو دوستو، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن کون سا دن ہے اور ان کو کس نے شہید کیا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری اسلامی سال کا آغاز اس جانباز انسان کی شہادت سے ہوتا ہے جو 22 لاکھ ایکڑ زمین پر تنہا حکومت کرتا تھا، جو اپنے دور میں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کی خبر گیری کرتا تھا، جس کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان میلوں بھاگ جاتا تھا، جو حکمران ہونے کے باوجود بھی سوکھی روٹی کھاتا تھا، جس کے خوف سے کفار کانپتے تھے۔ وہ اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں یکم محرم الحرام 24 ہجری میں شہید کیا گیا۔ خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہیں۔ 8ویں پشت میں آپ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل یعنی ابرہہ کا جو ہاتھی والا واقعہ تھا، اس کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے، جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل 39 آدمی اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ آپ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بندیوں میں حضور سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیق کار رہے۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور 10 برس 6 ماہ 4 دن آپ نے تخت خلافت پر رونق افروز ہو کر جانشین رسول کی تمام ذمہ داریوں کو باحسن وجوہ انجام دیا۔ تو دوستو، جیسا کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتلایا کہ ان کی شہادت کس طرح سے ہوئی اور ان کو کس نے شہید کیا، تو دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب، جن کا دنیا میں آج بھی بول بالا ہے، آج بھی ان کے خوف سے کفار گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں۔ خالی ان کا نام لے لیا جائے، یعنی صرف ان کا نام لے لیا جائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو کفار خوف سے گھبرا جاتے ہیں۔ تو سنیے دوستو، شیطان بھی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا تھا، تو آپ لوگ یہ سوچئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہوگی، اللہ جل جلالہ نے ان کو کیا شان بخشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں میں مانگا۔ آخر
اسلام دین کو یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے کتنی زیادہ ضرورت تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص کی دین کو کتنی ضرورت تھی، تو آج ہم بھی اگر اپنا ایمان اور اپنا دل اور اپنی نیت صاف رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی نصرت اور فتح دے گا، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی نصرت اور فتح دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہو تو اللہ تعالی ہم کہیں بھی مشکلوں میں ہوں تو ہماری مدد اللہ تعالی کرے گا۔ اگر ہمارا دل اور ہماری نیت یہ ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارا ہر جگہ نصر اور فتح ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالی ہماری مدد ہر حال میں کرنے والا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ ہمارے پچھلے زمانے کے لوگوں کی مدد اس نے کس طرح سے کی، کتنی جنگیں لڑی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے، کتنی جنگی بھوکے پیاسے لڑتے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی، کیونکہ اسلام کا جذبہ، ایمان کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو آج اگر ہم بھی وہ جذبہ اور وہ دین کی خاطر اگر ہم بھی جذبہ پیدا کر لیں اور اپنے اندر ایمان پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی نصرت اور فتح دے گا، ہمیں بھی نصرت اور فتح دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوستو، اسی طرح کے واقعے اور صحابہ کی شہادت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔